نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا یا جن کے جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی، ان کی کچھ تنبیہ، زجر، کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویق کے چکر میں ڈالے گا۔ ابھی یہ اور کر لو، ابھی وہ اور کر لو، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو، پھر اپنے آپ کو ہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ پھر انہیں دعوت دی گئی، اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت، اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے، تب بھی مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے نگاہوں کا مشاہدہ ہے۔ لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی۔ لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو، تمہیں اپنی دل کی اس زمین میں ایک ہل چلانا ہوگا، مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے صدقہ غریبوں، محتاجوں پر بھی، اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ۔ اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیاوی، اس کی حقیقت کھول دی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے، لعب بعد میں۔ محاورہ ہے لہو و لعب۔ یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے۔ ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے، اس میں کوئی لذت، جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی، کھیل ہے، مشغول ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے۔ پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈولسنس کا، ٹین ایجرز۔ اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے، لعب کے ساتھ لہو بھی، اور پھر اسی مرحلے پر زینت اور زیبائش۔ پھر انسان اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے، یہ 30 برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر، دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا، نمایاں کرنا۔ اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، واقعیت پسند، ریئلسٹک۔ اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے۔ یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو آخری سٹیج ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ 5 نسلیں 6 نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں، پھر بھی ہوس حل من مزید، حل من مزید، مزید کے لیے۔ چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے بڈھا یہ، لیکن مال کی ہوس، دولت کی ہوس یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو ایک دوسرے سے، آگے نکلو، بھاگو، دوڑو، جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو، اس کے ہاں یہ آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو۔
اس کے یہاں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ میرے بچے کیا کریں گے؟ جائیں گے وہاں دیکھیں گے، ان میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں، یہ جستجو ہے کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں ہے، جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں، دین میں کرو، جنت کے حصول کے لیے کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے۔ ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے۔ بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی، نزل جس کو کہا گیا، وہ تو اسی زمین پر ہوگی، لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ دروازے کھلیں گے۔ یہ جو ارب گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے، اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی، اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے، ہر سولر سسٹم میں ہوگی۔ سورج سے اتنے ہی فاصلے پر، اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے۔ یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے؟ یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے، وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا، جیسے کہ جبرائیل آتے ہیں، ساتویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتویں آسمان پر ہوا آئے ہیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہم میں سے کچھ نصیب ہوگا۔ کون کون سے؟ یہ جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے۔ اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، استعداد اسی سے بنا ہے۔ فلاں میں بڑی استعداد ہے، اعداد باب افعال ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو بھی چاہے گا دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلنے میں، راستہ یہ کیا ہے؟ اس کی ہدف آگے آ جائے گا، جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہوگا جو آگے آئے گا۔ لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ سارے خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آگے تو جائے گا۔ اب اس کے لیے بتایا کہ ایک بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ ہے، مگر الا فی کتاب من قبل، چاہے وہ مصیبت تمہاری زمین، تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو۔ وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کانا و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی؟ اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ حوادث سے، دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے ہیں پچھتا رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا، سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا، یہ نہ ہوتا، اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا، سوائے وہ پیچ و تاب کے کچھ حاصل نہیں۔ اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شے طے نہیں تھی،
بس بات ختم ہو گئی. اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میں تو جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے. جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے. آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے. اتنا مال تھا تمہارے پاس، اب بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں. تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا قیامت کے دن. تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی، کہاں خرچ کی؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں؟ آئی ایم ایف کی سروس ہو رہی ہے، اتنے بلین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے نظام کو چلا رہے ہو؟ کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے. ہمارا ہمیں فخر ہوتا ہے فلاں شخص ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا، ہمارا عزیز اور ہمارا. کس کی چاکری ہو رہی ہے؟ لیفٹیننٹ بن گیا انگریز کی فوج میں، انگریز کی فوج میں. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، نکل جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر عتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے. کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلا اٹھے. کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اس کے بعد حکومت بدل گئی. اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے. وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا. اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے، یہ بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے. اب رو پڑے امام احمد بن حنبل، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. یہ آزمائش بڑی سخت ہے. خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو غداریاں کروائیں، پھر خطاب ملتے تھے نا، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ وہ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوجہد. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو؟ تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ نیلے کرنے ہیں کہ نہیں؟ کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے؟ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے. اب آ گیا ہے کلائمیکس اس سورہ کا. یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے؟ حکومت انگریز کی ہوتی رہے، ہمیں کیا نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے ہیں. بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو، ہمارے حاکموں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمیں وہ روکتے ہی نہیں، نمازیں پڑھو، داڑھیاں رکھو،
روزے رکھو، حج کرو، انگریز روکتا نہیں. جس پر پھر علامہ اقبال نے پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے؟ کیا قرآن کا قانون نافذ ہے؟ وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے، ضابطہ دیوانی ہند، ضابطہ دیوانی ہے، ضابطہ فوجداری کس کا؟ انگریز کا. کس کا قانون؟ اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا، تنگ ہوتا ہوتا، سکڑتا سکڑتا، پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں، چند رسومات ہیں، بس وہ دین ہے. باقی جو ہو سو ہو. یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے. ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی، جھنجھوڑنے والی. دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی ننگی اڑیاں انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے. اور ڈنکے کی چوٹ دھڑلنے کے ساتھ، ناٹ چیوئنگ دی ورڈز، کھل کر بات کی. غور کیجئے کہ حرف سمجھیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خوانی کی مجلسیں ہو جائیں، یا قرات کی محفلیں ہو جائیں، یا خطاطی کی نمائشیں ہو جائیں. اللہ اللہ خیر صلی. 40 من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے، بہت تیر مارا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نظام کسی اور کا، قانون پہ راضی اوروں کے. مولانا ماہر القادری صاحب کا جو یہ شعر تھا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی اوروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں. تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے. قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو، جو میزان لے کر آیا اسے نصب کرو، جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، عمرے کرتے رہو ہر سال، باقی سارا دھندا سودی کاروبار، دین دین جو ہے، بلڈنگیں بناؤ، ایش کرو، ہاں عمرہ کراؤ. گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا، ایسے عمرہ جو ہے کرائے پاک صاف ہو گیا. یہ ہے آپ کا دین، آج کا دین. غور کر لیجیے اس کو. نظام عدل و قسط. پھر ذرا نوٹ کیجیے. اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہاں تک، آخر تک پہنچ گئے. آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے؟ قائما بالقسط. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کس لیے ہم نے اٹھایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. پھر سورہ شورى تو ابھی پڑھی ہم نے، زیادہ دور نہیں ہوئی. حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ بھی آیت سورہ شورى میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ عدل جو قرآن لے کر آیا یہ نظام عدل ہے، عدل و قسط ہے، اسے نافذ کرو. پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. کہہ دیجئے نبی ان سے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. You have no face to talk to us.
ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو؟ ہم تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے کر مارتے ہیں. تم نے وہ قرآن نافذ کیا یا اس کی تلاوت کی؟ تراویح میں سن لیا پورے رمضان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار لیا، کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ کہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں، وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائے. ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی جاگیردار شریف النفس، کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس، لیکن شاذ ہوگا وہ، کوئی ہوگا، اکثر و بیشتر تو نہیں ہوں گے. ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے. عثمان بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے. اکثر و بیشتر تو نہیں. اکثر و بیشتر تو ریزسٹ کریں گے، اسٹیٹس کو چاہیں گے. وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ. ہمیں ان سے پریولیجز ملی ہوئی ہے اس نظام سے. نظام بدلے گا تو ہم گئے. ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے، دوسری آیت نہیں ہے یہ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عبارت ہے کہ انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں انقلابات. اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے، اس میں کوئی معذرت نہیں ہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فار پیس، اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہارا اپنا ایک تصور ہے، عدل انسانی کا ایک تصور ہے، اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو، لوگوں کا گھیراؤ کر رہے ہو، انہیں آئسولیٹ کر رہے ہو، سینکشنز لگا رہے ہو. کیوں؟ کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا. تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، وہ عدل و قسط پر مبنی ہے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں گے. ہاں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ کہ طاقت فراہم کرو، دعوت دو، لوگ جمع ہوں، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں، ان کی تربیت ہو. محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں 12 برس تک؟ وہ آپ نے طاقت تیار کی ہے. وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ. ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا هو زاہق. یہی ہوا. لیکن اس دوران میں، اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانیں دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، گھر بار چھوڑنے ہوں گے، جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے. یہ ہے انقلابی عمل. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوگوں کے لیے کچھ اور منفعت بھی ہے. اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے. باقی یہ کہ چمٹا پھگنی اور توا بھی تم نے بنا لیے، چلو کوئی بات نہیں. اب تو وہ چمٹا پھگنی اور توے کا دور بھی گزر گیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. دین اللہ کا ہے اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگرچہ دین نافذ کرنا اور قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جو ان کے انصار بن گئے، مددگار بن گئے، وہ اللہ کے مددگار، رسول کے مددگار. یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکھر کر، اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی. اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ
یہ جمع کا صیغہ ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا، اور تین چیزیں دے کر بھیجا، بینات، کتاب اور میزان۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ایک، وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3، تاکہ عدل پر قائم ہو۔ حضور کے بارے میں اب آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دو چیزیں دے کر بھیجا، تیسری نہیں۔ کیا مطلب؟ بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں، کتاب اور معجزہ ایک ہو گئے، یہ قرآن ہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہ گئی ہیں۔ الہدا، اسی میں قانون ہے، کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے، محمد رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے۔ ہاں، میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے، میزان عدل و قسط، اب دین حق۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجاً ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے، آیت نمبر 25 پر جو ہم نے پڑھ لی۔ اب ایک سمجھیے ضمیمہ ہے اس میں، کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے، ضمیمہ ہے۔ ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں۔ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ راستہ نہیں ہے دین کا، اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور جگہ کیوں آیا، لیکن یہ کہ مونسٹسزم جو ہے، یہ خانقاہی نظام جو ہے، کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہسٹری آف کرسچین مونسٹسزم، یہ پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ مسلمان میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کی مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے، نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے۔ مجرد روزے رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی، اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، مونسٹسزم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ بڑھ گیا، باقی اب جاؤ چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ، سلاطین ہوں گے، امراء ہوں گے، راج وہ کریں گے۔ ہاں، تمہاری خانقاہ کو ہم اتنے گاؤں دے دیتے ہیں، اس کی آمدنی تمہاری خانقاہ پر صرف ہوگی، جو تمہارے مرید وغیرہ آئیں اور وہاں لنگر چلتا رہے، اس کے لیے کھانا ہو جائے۔ لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ، جو معروف، جو ہم جانتے ہیں، جن کو رسولوں کا معاملہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ
بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو، یہ نہیں. دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں. یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھائے؟ فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں. مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالیں ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کریں. یہ ہمارا مشن ہے. لہذا آپ دیکھیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہید شروع ہوئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے، لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی. لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے، حضرت حام کی نسل بھی ہے، حضرت یافس کی نسل بھی ہے. تو یقیناً حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے مابین تو انبیاء اور رسل تینوں نسلوں میں آئے، حام کی نسل میں بھی، یافس کی نسل میں بھی، سام کی نسل میں بھی. قرآن مجید میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے. البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم بھی چونکہ اب سے تقریباً 5000 برس قبل کے ہیں، اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر ایک تحقیق کا موضوع ہے. لیکن نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نسل میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں. یہ تمہید ہے کس بات کے لیے؟ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم. پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر، آثارہم برسلنا، اپنے بہت سے رسول. وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. عیسیٰ ابن مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے. وجعلنا فی ذریتہم وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے رکھ دیا، پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی بڑی نرمی اور رحمت. رافت اور رحمت، رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھیں، یہ رافت ہے. اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کریں. گویا کہ یہ ایک جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے. ادھر کسی چیونٹی نے کاٹا، اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں، کسی چیز نے کاٹا، فوراً وہاں سے حکم آیا اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہے ہم نے کھینچ لیا. انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے. تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے. خود تسلیم کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود بہت رقیق القلب تھے، بہت نیک تھے. اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چوری کر رہا ہے، اسے کہا کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا. اچھا بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا. حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے.
لہذا وہی مزاج ان کے جو حواریین تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے، رافت، رحمت، رقت قلب، شفقت۔ لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ ایک شے تو ہم نے رکھی ان کے دل میں، رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی۔ تو رافت اور رحمت تو بری شے نہیں ہے، خود حضور کے لیے لفظ سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے، بالناس رؤوف الرحیم، بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رافت اور رحمت، رافت اور رحمت بری شے تو نہیں، لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے، اس کو کہا بدعت۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو جو چیز فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا تلاش کرو۔ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے، نفس کشی، سیلف انہیلیشن، تپسیاں، ریاضتیں، رہبانیت، ترک دنیا، تجرد کی زندگی، شادی بیاہ نہیں کرنی، لیکن یہ غلط راستہ تھا۔ اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، باطل کو بلیا بیٹ کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے۔ سختیاں جھیلو، تکلیفیں برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، فاقے برداشت کرو، جان و مال کا نقصان برداشت کرو، یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مڑ کر ادھر چلی جائے، تاکہ یہاں تمدن کا میدان میرے لیے ننگا ناچ میں ناچوں، مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو۔ فَآتَيْنَا الَّذِي فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر ایک اور دوہرا جو ان کے اوپر چارج شیٹ ایک اور ہے، پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی۔ ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، یہ تو آسان ہے، اس کو نبھانا تو آسان نہیں ہے۔ اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر، ان میں پڑھ لیجیے اب کیا ہوتا تھا۔ کہنے کو راہب ہے اور راہبائیں ہیں، اور زنا ہو رہا ہے، حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں۔ وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے، وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے۔ آخر فطرت کا راستہ ہے، دریا کے آگے آپ بند باندھیں گے کیا کریں گے؟ کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر بند باندھ سکتے ہیں نا، چلتے دریا میں کیسے بنا دیں گے؟ وہ اسلام نے راستہ دیا ہے، حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے، شادی کرو، اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ جہاں وہاں قدغن آ جائے گی حرام خوری ہوگی، پانی کے آگے بہاؤ کرے تو پانی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا، یہی ہوا۔ وہ جمی سواگت ہو آج کی دنیا کے یا کوئی بھی ہو، پھر جو ان کے اسکینڈلز آتے ہیں، اور کون بچا ہوا ہے؟ شاذ کوئی ہوگا، اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں، انہی کا ایک آدمی ہے، شاہدہ شاہد من اہلہا، جب فرائیڈ جو ہے انہی کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے موٹیو انسان کا، دی موسٹ پوٹنٹ موٹیو ان ہیومن بینگز از سیکس۔ حالانکہ غلط ہے، یہ مغربی حکماء کے میں سے کسی کی نظر کہیں جم گئی، کسی کا کہیں جم گئی۔ مارکس کو پیٹ نظر آیا، معاشی جذبہ جو ہے انسان کا، اس کو سیکس نظر آیا، ایڈلر کو دی ارج ٹو ڈومینیٹ، تفوق، حب تفوق۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹروتھس ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فما رعوها حق رعایتها، تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مانی ہے، یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان ان میں، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، مسلمانوں سے خطاب ہے. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا. انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی، شادیاں کی، بھرپور زندگی گزاری ہے، ان کی اولاد بھی تھی، کتنی بیٹی کتنی بیویاں تھیں. ہاں اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جد و جہد میں. یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز گن لی آپ نے، فہرست بنا لی. آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کر لیا کریں گے. لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا. اصل شہر ریشیو پروپورشن، ایک چیز کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی. اگر ریشیو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس وقت تو ختم ہو جائے گا. جیسے نسخے کے اندر 4 دوائیں ہیں، ایک تولہ بھر ہے، ایک ماشا بھر ہے، ایک فرض کیجیے چھٹانک بھر ہے، اور آپ نے وہ چھٹانک والے کو تولہ کر دیا، تولے کو چھٹانک کر دیا، تو نسخہ شفا کے بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے گا. تو محض یہ ثابت کر دینا یہ ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک بات ہے، صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے، آپ کا جو رویہ ہے، زندگی جو آپ نے گزاری ہے، اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا، اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن کدھر تھی، اس میں اب پرائرٹیز کس کو تھی، کیا چیز جو تھی وہ پرائمری تھی، کیا سیکنڈری تھی. اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئیں تو وہ اسوہ نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. لہذا یہاں زور جو ہے وہ آمنوا برسولہ. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ایمان کی، سابقہ ایمان کی، ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اللہ کو تو تم مانتے ہو پہلے سے، اس کا تقوی اختیار کرو. اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ. اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر، ان کے لیے دوہرا اجر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، سورہ قصص میں آ چکا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. اب یہ دونوں کو کور کرے گا. اگر تم نے رسول پر ایمان پختہ رکھا، اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی تلاش کیجئے. آپ حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا؟ محض اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ پہلا قدم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں. پھر مرحلہ آئے گا کس طریقے پر کریں. وہ منہج اگر انقلاب نبوی کا نہیں ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. لہذا آمنوا برسولہ، جتنا یقین ہوگا کہ جائی جاست. آپ کو معلوم ہے جہاں ذرا گمان ہوتا ہے کہ یہاں تیل ہے، کروڑ ہا ارب ہا روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر، تلاش کے اندر لگا دیتے کہ نہیں. یقین ہو کہ جائی جاست. اصل شے ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل شے ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج و منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں، علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں. منہاج محمدی کیا ہے، اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اور بخش دے گا. پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے، رخ سیدھا کر لے
بحیثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا، اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین آمنوا للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو میں نے جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس میں خطاب کا رخ جو ہے اہل کتاب کی طرف بھی ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں، انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں لئلا میں لا زائد ہے، مراد لکے لا یعلم۔ اگر تو وہ آیت صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل میں سے۔ میں نے جو دوسرا رخ بیان کیا ہے اس سے سمجھیے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا، راستہ ہے، اب بھی ہے، کھلا ہے، آؤ محمد کے قدموں میں آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے کہا تھا، ہم نے پڑھا تھا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدلا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، تم تھے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اب تم راہ درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدلا، اور اگلی آیت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رحمت خداوندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے، یہاں سے داخل ہو۔ یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے، اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے، آؤ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ یہ سمجھیں اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ اب تو فضل اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ المجادلہ، یہاں پہ ایک نوٹ کر لیجئے کہ ان میں مسبحات کی ترتیب اس طرح ہے، ایک مسبحات میں سے ام المسبحات سورہ حدید، پھر ایک ہے بغیر مسبح تسبیح کے، پھر ایک صورت آئے گی پھر مسبحات میں سے سورہ حشر، پھر ممتحنہ آ جائے گی بغیر تسبیح کے، پھر ان 10 صورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مسبحات سے شروع ہوں گی، پھر ایک خالی پھر مسبحات میں سے تغابن، پھر دونوں ایک جوڑا ہے کہ جو بغیر مسبحات کے ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ مرکز کیا ہے ان کا 10 میں سے؟ 4 ادھر 4 ادھر، درمیان میں سورہ صف سورہ جمعہ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں شروع میں تو ایک ضمنی طور پر سمجھیے معاشرتی معاملات میں سے، آئلی قوانین میں سے خاص بات ہے جس کے لیے یہاں 5 آیتیں غالباً آئی ہیں، 5 ہیں یا 4 ہیں، 4 آیتیں۔ اس کے بعد جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے۔ ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا، ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں طاری ہوتی؟ جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ایک نہیں 4 تھے، وہ حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے۔ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یاد ہے یا نہیں؟ پھر 2 اور تھے، پھر ان کے یوشع ابن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے، 4 تھے، لیکن 4 سے تو نہیں ہوتا، جماعت چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے، باطل کو کہ جڑ کو اکھیڑنے کے لیے۔ وہ جماعت جو ہے حزب اللہ کہلاتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا، it is not going to take it lying down۔ ٹھیک ہے آپ کو واک اوور دے دے گا، جائیے جی آپ چلا اپنا دین حق قائم کر لیجئے، شیطان اور شیطان کا لاؤ لشکر، اس کے چیلے چانٹے، اس کے ایجنٹ، وہ ہے حزب الشیطان۔ اس سورہ مبارکہ میں اب حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تقابل آئے گا،
اور حزب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رخنے پیدا کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے اس کو روکو۔ جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا، تمسخر ایک دوسرے کا نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، سوء ظن سے کام نہ لو۔ وہ یاد ہے، کسی کے نام چڑھانے والے نہ رکھ لو، وہ ساری ہدایات۔ کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو، اگر کوئی فاسق کو خبر لے کر آئے تحقیق کرو پھر کوئی اقدام کرو۔ یہ ساری ہدایت کس لیے؟ آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ، تاکہ وہ حزب اللہ مضبوط رہے، مستحکم رہے۔ یہ نیکی کی قوت ہے، نیکی کی طاقت ہے۔ یہ طاقت مضبوط ہوگی تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو، اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت، وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے گا۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مضمون۔ پہلے آگے ہے ایک معاملہ خاندانی آئلی قوانین میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے، اور عرب میں یہ رواج تھا۔ ایک تو طلاق ہوتی ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی، وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور ان کے ہاں اس کے پیدل اور چیز تھی، بالکل بہت غصے میں آیا شوہر کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، بس ختم۔ اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں۔ طلاق مغلظ کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے، اس کے لیے حلالہ بھی نہیں تھا۔ یا کہہ دیا ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی، اب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلاں چیز کی طرح ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ مستقل جدائی ہو گئی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آ گیا، صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اوس بن ثابت، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ زہار کیا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ وہ آئی روتی پیٹتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا اوس نے، میں کیا کروں گی، اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رل جائیں گے۔ حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں، جب تک کہ قرآن کی طرف سے وحی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ چیخ رہی ہے، حضور سوچئے تو صحیح میں کروں کیا، کہاں جاؤں، ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے بچے۔ اور پھر کبھی کہے اے اللہ بھیج جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج۔ اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی، جو کنورسیشن ہو رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا۔ لہذا اب اس خولہ بنت ثعلبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دریا جوش میں آیا، مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے، ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے، جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا، وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اسے کوئی معنی نہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ چونکہ ابھی تک یہ رواج تھا، چل رہا تھا، لہذا اگر اوس سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں، اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا، لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں، اعادہ کرنا چاہیں لما قالوا، جس بات کو انہوں نے کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من
قبل ان یتماسا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں. ذالکم توعدون بہ، گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم. ذالکم توعدون، یہی ہے جس کا کہ تمہیں واعظ کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ومن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، کوئی غریب آدمی ہے جس سے یہ حرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، اب غلام خریدے پھر آزاد کرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. فمن لم یستطع فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرت تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں. اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے، 2 مہینے کے روزے متواتر، بیچ میں کوئی چھوٹے نہ. فمن لم یستطع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، کوئی اتنا ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کچھ اور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک روز کی روزی جو ہے، اور وہ ہو بھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا ہو گئی تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، وہ اوسط کھانا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر، اس کے رسول پر. میں کافی عرصے تک اور کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی. واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھے گا، اس کو مشقت کر رہا ہے. جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو. تو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.